اور باقی آپ نے جو حدیث کا حوالہ دیا بالکل درست دیا ہے. ہاں وہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، حدیث ان کی موجود ہے. انہوں نے واقعی یہ نصیحت کی اپنے بیٹوں کو، اور ظاہر ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منقول ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے اور ہر آدمی 3 لپیں جو ہے مٹی کی ڈال دیتا ہے، منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنا نخرجکم تارۃ اخری، 3 لپیں ڈال کے جب پورا پیک کر دیا، اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک جو ہے قاری وہ اس کے جو ہے سرانے کی طرف کھڑے ہو کے جو ہے سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا جو قاری ہوتا ہے وہ اس کے پینتی کی طرف کھڑے ہو کے جو ہے سورۃ بقرہ کا آخری رکوع تلاوت کرتا ہے. تو یہ تلاوت کا سلسلہ چلتا ہے. اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے دعا ہوتی ہے. وہ اس وقت میں قبر کے پاس ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا جو ہے یہ مسنون ہے، کیونکہ ابھی تدفین کی ہے، ہاتھ اٹھا کے سارے اجتماعی دعا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے، اس مرحوم کے لیے یہ دعا. تو یہ سارا اتنا ہی وقت ہوتا ہے کہ جس وقت کے اندر جو ہے وہ ایک اونٹ ذبح کر کے اس کو گوشت تقسیم کر دیا جائے. یہ اس لیے کہا گیا کہ اس وقت کے اندر وہ منکر نکیر آ کے اس سے حساب کتاب لے رہے ہوتے ہیں، اس کو بٹھا دیتے، اس سے سوال جواب شروع ہو جاتا ہے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا دکھایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ اس شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو وہ پھر جواب دیتا ہے، مومن ایمان والا جواب دیتا ہے، منافق ظاہر ہے نفاق کا جواب دیتا ہے. اسی حساب سے اس پر عذاب مسلط ہوتا ہے، اور مومن کے لیے جنت کی کھڑکی کھلتی ہیں. وہ پوری تفصیل ہے. تو وہ اصل میں وہ اتنا ہی وقت ہوتا ہے کہ جس میں وہ سارا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ اس وقت آپ پاس کھڑے ہوں اور یہ آیات اور یہ تلاوت دعائیں کر رہے ہیں، اس سے جو مرحوم ہے اس کو تقویت قلب ہوتی ہے، اس کو ایک طرح کی تقویت ہوتی ہے، ڈھارس ہوتی ہے کہ ہاں میرے لوگ موجود ہیں. تو اس سے نفع ہوتا ہے. اس لیے یہ مسنون ہے کہ ایسا کیا جائے، اور پھر دعا کر کے ختم ہو جائے گا. اتنے میں وہ اندر کا پراسب بھی پورا ہو جاتا ہے. اسی کو جو ہے کہ وہ میجر کرنے کے لیے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ اتنی دیر کھڑے ہوں کہ ایک اونٹ ذبح ہو کر گوشت تقسیم ہو جائے. تو اس سے جو ہے کیا ہے کہ اس مرحوم کو آپ کی موجودگی سے نفع ہوگا، اور وہ تنہائی محسوس کر کے کسی وحشت کا شکار نہیں ہوگا. تو یہ بالکل یہ حدیث میں آتا ہے، اور ایسا کرنا چاہیے، اور یہ مستحب ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو.